یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ کے رائنا مت کہا کرو۔ یہ جو تم کہتے ہو رائنا، جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کہتے تھے کہ حضور رعایت فرمائیے ہماری، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، مگر اللہ نے فرمایا مت کہا کرو۔ اور کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو کہ ہمارے اوپر نظر فرمائیے۔ رائنا کہنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ کچھ لوگ منافق اس کو کھینچ کر غلط معنی نکالتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق وہ اڑاتے تھے، رائینا کہہ کر کے چرواہے کا معنی مراد لیتے، مذاق وہ اڑاتے تھے، وہ منافق تھے، مگر موقع یہاں سے ملتا تھا، ایک لفظ یہاں استعمال ہوتا تھا، اگرچہ صحیح ہوتا تھا، نیت بھی صحیح تھی، ادب بھی تھا، مگر وہ اسی سے فائدہ اٹھاتے اور آرام سے اس کو کھینچ کے مذاق بنا لیتے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تمہاری کسی صحیح بات سے بھی میرے محبوب کا مذاق نکلے، میرے محبوب کی توہین ہو، لہذا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، ایمان والو یہ لفظ چھوڑ دو۔ منافقوں کی تو بات نہیں کی نا، منافق تو ہے ہی بے ادب، اس کی تو سزا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا ایمان والو تم منافقوں کے اس گستاخی اور بے ادبی کے لیے سہارا اور ٹریک نہ بنو، بلکہ یہ لفظ چھوڑ دو، یہ ٹریک اکھاڑ دو، یہ راستہ بدل دو۔ جو راستہ میرے محبوب کی بے ادبی کی طرف جا رہا ہے، جو ٹریک میرے محبوب کی گستاخی کی طرف جا رہا ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دو اور اس کو بدل دو، اور میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ تم کیا کہو، انظرنا، اے حبیب ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ یہ کہا کرو اے حبیب ہم پہ نظر کرم کیجئے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیے ادب کا تقاضا، پہلے وہ رائنا کہتے تھے، وہ بھی بڑا بادب کلمہ تھا، اللہ نے سکھایا اس کی کیا بات تھی، انظرنا، نظر کرم کیجئے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہلوایا کہ دوبارہ کہیے۔ ہم کسی سے جب محفل میں کہلواتے ہیں دوبارہ کوئی شعر وغیرہ تو کہتے ہیں ارشاد و مکرر، دوبارہ کہیے، مکرر مطلب دوبارہ کہیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ایسی بات بھی نہ کرو، انظرنا، نظر کرم کیجیے، نظر عنایت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ پھر ان کا کام ہے جس طرح کی چاہیں توجہ فرما دیں، ظاہری فرمائیں، باطنی بھی فرما دیں، ایک جہت سے فرمائیں یا ہر جہت سے فرما دیں، تمہاری ایک چیز قبول کریں یا سب کچھ قبول فرما لیں، تو یہ ان کا کام ہے۔ جب تم یوں کہو کہ انظرنا، اسی لیے آج استغاثوں میں بھی یوں کہا جاتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرمائیے، ہمارے حال پہ نظر فرمائیے۔ تو یہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور پھر بار بار انظرنا کہہ کر میرے رسول کی سمع خراشی کرنے کی ضرورت نہیں، زحمت دینے کی ضرورت نہیں کہ پھر بار بار وہ تمہاری بات سنیں، اپنی بات دہرائیں، یہ بھی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ واسمعوا، تم خود غور سے کیوں نہیں سنتے؟ تم سنو غور سے پہلے، جب پوری توجہ لگا چکو اور اپنا سب کچھ صرف کر دو، پھر جب تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو پھر کہو انظرنا۔ کیسے آداب ہیں، کس طرح روکا گیا ہے، یہ نہیں کہ بے دھڑک پہنچ جاؤ، جس طرح چاہو منہ کھول دو، جو چاہو کہہ ڈالو، عام لوگوں کی طرح سمجھو۔ دوستو یہ بارگاہ رسالت ہے، ادب گاہ زیر آسماں، عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا۔ انہی آیتوں کی وجہ سے جنید و بایزید جب وہاں پہنچتے تھے تو ان کی سانسیں بھی گم ہو جاتی تھی، ان کی سانس جو ہے وہ گم ہو جاتی تھی کہ کہیں یہاں سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ آخر میں کافروں کا ذکر کیا، پہلے ایمان والوں کی بات کی۔ ظاہر ہے کہ جب بے ادبی ہو گئی تو پھر ایمان کہاں بچا، پھر کفر رہ گیا، اور اس کفر پر عذاب علیم بتا دیا گیا۔ کفر کی سزا عذاب ہے اور عذاب علیم ہے۔